آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے پاک اور بابرکت نام میں السلام ہو، اور میری طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ میں کچھ لوگ جو تھرسڈے کو نہیں تھے ان سے کچھ معذرت بھی چاہتا ہوں کہ رات کی عبادت ہم لوگوں نے نہیں کی، جو لوگ نہیں آئے تھے انہیں نہیں پتا تھا، تو کچھ ایک دو ریزن تھی جس کی وجہ سے میں نے وہ کینسل کی۔ بہرحال وہ آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں سنڈے کے روز جو عبادت ہم نے مس کی، اسی میں ہم جو ہے وہ اس کو آج کور کریں گے۔ یہ سنڈے پلس نئے سال کی عبادت بھی ہے، اور وہی میسج جو ہم نے وہاں سننا تھا یہاں پر ہم خدا کے کلام میں سے سنیں گے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر بڑا مشہور حوالہ جو اکثر ایسے مواقع پر پڑھا جاتا ہے، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 13واں باب اور 6 آیت سے لے کر 9 آیت تک خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ دیکھیے گا۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 13واں باب اور 6 آیت سے لے کر 9 آیت تک میں پڑھوں گا۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 تک پڑھے گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آئے خدا کے کلام کے لیے تالی بجا کر ہم سب اس کی عزت کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا ہم سب کو بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح اس تمثیل میں ایک اہم سبق دیتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر ہم پڑھیں تو کچھ لوگوں کی موت کا یسوع مسیح نے ذکر کیا تھا جو بغیر توبہ کیے مرے۔ کچھ گلیلیوں کا ذکر ہے، بائبل پڑھنے والے لوگ دیکھ لیجیے، کچھ گلیلیوں کا ذکر ہے، اور کچھ پھر اور ایسے لوگوں کا ذکر ہے، لگ بھگ 18 آدمی نیچے، جن پر لکھا ہے شیلوہ کا برج گرا۔ اوپر لکھا ہے 18 لوگوں پر شیلوہ کا برج گرا اور وہ مر گئے، اور اس سے اوپر لکھا ہے کچھ گلیلی جو ہیں وہ مر گئے۔ اور یسوع یہاں پر ان لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو مرے تھے تم ان سے بہتر نہیں ہو۔ اور اس میں یسوع یہ بتا رہا تھا کہ وہ بغیر توبہ کے مرے، اور یسوع نے وہاں کہا کہ پھر تم بھی اگر توبہ نہیں کرتے تو اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی اسی حالت میں۔ کون سی حالت میں؟ بغیر توبہ کی۔ کون سی حالت میں جی؟ بغیر توبہ کی۔ یسوع نے بتاتا ہے کہ جیسے گلیلی مارے گئے، 18 آدمی جن کے اوپر ایک عمارت گر گئی، برج گرا، وہ سارے توبہ کیے بغیر گئے۔ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو تم بھی لکھا ہے ویسے ہی ہلاک ہو گئے، یعنی توبہ کیے بغیر۔ اور پھر یسوع مسیح جو ہے انہیں یہ تمثیل پیش کرتے ہیں ان کے سامنے، ایک ایسی انجیر، ایک ایسا درخت جو بے پھل ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ کسی نے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، کسی نے یعنی خدا نے، یہاں کسی جو ہے وہ خدا ہے۔ آپ ہر سال اس کلام کو سنتے آتے ہیں، آج پھر اسے غور سے سنیے گا، اس میں سے ہم بڑی نئی باتیں سیکھیں گے۔ یسوع نے کہا کہ کسی نے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا، کسی سے مراد خدا، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا، اور انجیر کا جو درخت ہے وہ بنیادی طور پر یہودی قوم پہلے وہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر جب کبھی کلام پیش کرتا ہوں میں بتاتا ہی رہتا ہوں
کہ بائبل مقدس میں پہلے جو ہے وہ یہودی قوم کی بات ہو رہی ہے ڈائریکٹلی، اس کے بعد ہم ہیں. تو بنیادی طور پر بیسیکلی انجیل کا جو درخت ہے یہ یہودی قوم کی طرف اشارہ ہے، جن کی زندگیوں میں سے خدا پھل چاہتا تھا لیکن وہ اکثر بے پھل رہے اور خدا ان سے رنجیدہ ہوتا رہا. یعنی پاکستان جو ہے دنیا ہے، اور وہ شخص جس نے انجیل کا درخت اس پاکستان میں لگایا ہے وہ یہودی قوم ہے. اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور اسے پھل نہ ملا، بلکہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ 3 برس تک وہ شخص جو ہے کہ 3 برس ایک مثال ہے. کیا ہے؟ ایک مثال ہے. یعنی خدا اس قوم کو بار بار موقع دیتا رہا. 3 برس ایک مثال کے طور پر بیان کی گئی ہے یہ بات. اور میں آپ کو اکثر یہ بتاتا ہوں کہ جو تمثیل ہے، جدوں آپ کو بلا رہے پر تمثیلیں جو ہوتی ہیں ان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، سنیں، لیکن ان کے اندر جو میسج پایا جاتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. لکھا کہ 3 برس تک وہ شخص جو ہے پھل ڈھونڈنے آتا رہا ہے، لیکن 3 سال وہ مایوس ہوا ہے. انجیر کا درخت جو اس نے لگایا ہے وہ بے پھل ہے. یعنی خدا جو ہے وہ یہودی قوم کو وقت دیتا رہا کہ یہ روحانی پھل پیدا کرے، روحانی طور پر خدا کی توقع کے مطابق وہ پھل پیدا کرے، پھلدار ہو جائے. لیکن وہ ہر بار ویٹ کرتا لیکن پھل نہ پاتا، موقع دیتا لیکن پھل نہ پاتا. اور جب پھل کی بات ہم کرتے ہیں، آپ جسمانی طور پر دنیاوی طور پر بھی بات کر لیں تو پھل یعنی حاصل جو ہے وہ زمین پر ہر شخص جو ہے حاصل چاہتا ہے. اگر ایک کسان فصل بوتا ہے تو وہ اس کا حاصل چاہتا ہے. اگر فصل اچھا حاصل نہیں دیتی تو اس کی محنت جو ہے وہ اکثر وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ نا امید ہو جاتا ہے. اس نے فصل کو اس امید سے بویا ہے کہ فصل جو ہے وہ اچھا حاصل دے. اور جب میں کسان کی مثال دے رہا ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ اکثر موسم کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے یا دیگر دوسری جو آفات ہے، قدرتی آفات، کیڑے مکوڑے فصلوں کو کھا جاتے ہیں اور کسانوں کا نقصان ہوتا ہے اور وہ خسارے میں جاتا ہے، گھاٹے میں جاتا ہے. یا یوں کہیے کہ اگر فصل جو ہے وہ حاصل نہ دے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے کیونکہ اسے حاصل چاہیے. یہ جسمانی مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں. اور اسی طرح جیسے مثال کے طور پر ہم سب جاب کرتے ہیں، ہم سب زیادہ تر نوکری پیشے والے لوگ ہیں، اور جہاں آپ کام کرتے ہیں، جن لوگوں کا بزنس ہوتا ہے، کاروباری لوگ جو ہیں وہ حاصل چاہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک امپلائی جو ہے، ایک ورکر جو ہے، جو کمپنی میں کام کرتا ہے، جو ادارے میں کام کرتا ہے، اگر اس کے وسیلے سے، اس کے سبب سے کمپنی کو فائدہ نہیں ہوتا، اگر وہ کچھ کما نہیں رہا، اگر کمپنی کو خالی اسے تنخواہ پیش کرنی پڑے، دینی پڑے، تو کمپنی کیا کرتی ہے؟ ہاں، نکال دیتی ہے. جیسے یہاں پر وہ کہہ رہے کاٹ. یہ خدا کا بنایا ہوا اصول ہے. اور میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اخلاقیات، یہ ساری چیزیں ہمیں خدا سے ملی ہیں. اصول، ترتیب، سب کچھ خدا کے کلام میں سے ملتا. اور کمپنی جو ہے، ادارہ جو ہے ایسے شخص کو جس کی وجہ سے کمپنی لاس میں جائے، انکم نہ ہو، کچھ کمائے نہ کمپنی، اسے باہر پھینک دیتی ہے، اسے اٹھ کر دیا جاتا ہے، اسے نکال دیا جاتا ہے. یعنی ہر شخص جو ہے وہ پھل چاہتا ہے، وہ حاصل چاہتا ہے. ہر شخص جو ہے حاصل چاہتا ہے. اور میں نے کسان کی مثال دی ہے، کمپنیز کی مثال دی ہے. آپ درخت، یہاں پر درخت کی بات کر رہے ہیں، اور جتنا فروٹ ہم کھاتے ہیں سارا درختوں سے حاصل کرتے ہیں. اگر درخت لگایا جاتا ہے چھوٹا پودا تو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے پھل حاصل کیا جائے. یہ بھی میں جسمانی بات کر رہا ہوں. اور اگر وہ پھل نہیں دیتا تو باغبان کے لیے، مالی کے لیے یہ فکر مندی کی بات ہوتی ہے. لیکن
यहां पर जिस फल की बात हो रही है वो रूहानी फल है, लगाने वाला खुदा है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया है, इंजीर का दरख्त जो है वो खुदा के लोग हैं, और खुदा जो है वो अपने लोगों में फल देखना चाहता है। और फिर यहां पर हमने पढ़ा है कि 3 साल तक वो शख्स जो है फल लेने के लिए आता रहा। खुदा काटने में देर नहीं करता, काट डालता है, वो काट डालता है लेकिन मौके देता है। काटने में वो जल्दी नहीं करता, बेटा बातें नहीं करे बेटा, काटने में वो जल्दी नहीं करता। और ना ही जब खुदा ने यानी उस शख्स ने बागबान से कहा है कि इसे काट, तो बागबान जो है, माली जो है, जो यीशु है, कलीसिया का माली, यीशु भी उन्हें एक मौका और दिला रहा। यीशु ने भी ये नहीं कहा कि तू कभी ना काटना, यीशु ने कहा कि एक मौका और दे। ना काटने वाली बात नहीं, खुदा काट डालता है लेकिन मौके देता है। और जब यीशु से वो कह रहा है, माली से, बागवान से, कि मैं हर साल आता हूं लेकिन मायूस होता हूं, अब इसे काट दे। लेकिन बागबान जो है, माली जो है, वो भी यानी यीशु जो है वो भी एक मौका दिला रहा, कह रहा कि इस साल तुम और भी रहने दे। ये नहीं कह रहा कि काटना ना कभी, कह रहा काट डालना। आगे लिखा हो, कहते 1 साल और दे, एक मौका और दे, अगर ये फला तो खैर, नहीं तो फिर काट डाल। ना काटने वाली कोई बात नहीं, लेकिन खुदा वेट करता है, खुदा इंतजार करता है कि उसके लोग जो फलदार नहीं है, जो खुदा से दूर है, जो तौबा नहीं किए हुए, खुदा उन्हें मौका देता है, वेट करता है कि वो तौबा करें। लेकिन काटा जाना तय है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है कि वहां से बात शुरू हुई और यीशु ने वाज़ेह किया कि फिर वैसे ही तुम भी हलाक होगे। वहां मौजूद लोगों से वो मुखातिब, और आज के दौर के लोगों से भी मुखातिब, कह रहा है कि अगर तौबा ना करोगे तो उन गरीबियों की तरह, जैसे वो बगैर तौबा किए हलाक हो गए, तुम भी ऐसे ही हलाक हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। वो वक्त देता है लेकिन वो चाहता है, लेकिन वो अगर वक्त देने पर भी कोई तौबा नहीं करता तो फिर खुदा भी एक वक्त आता है कि वो काट देता है। और मैंने कहा कि काट देने वाली जो बात है ये तय है। और अगर हम मुकद्दस मत्ती की इंजील को देखें 3 बाब की 10वीं आयत को अगर आप पढ़े तो वहां पर लिखा है कि दरख्तों की जड़ पर 3:10, मत्ती 3:10 लिखा है कि अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ, अगर वो अच्छा फल नहीं देते तो काट डाले जाएंगे। और काल बनाई थी मुकद्दस मत्ती की 10वें बाब में भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन मत्ती 3:10 मैं हवाला आपको दे रहा हूं, वहां पर लिखा हुआ, आप देख लीजिए। लिखा है कि दरख्तों की जड़ पर अब कुल्हाड़ा रखा हुआ, और अगर कोई दरख्त अच्छा फल नहीं देता तो फिर वो काट डाला जाएगा। और आपको मैं बार बार बताता हूं कि दरख्त जो है खुदा के कलाम में इंसान को पेश करता है, इंसान को पेश करता है। जैसे और भी एक जगह पर लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, फलों से, कामों से, रवैये से, अमाल से। फलदार दरख्त जो है वो खुदा की निगाह में भला है, अच्छा है, और ये फल जो है ये रूहानी फल है। और आप जानते हैं कि खुदा के कलाम में बार बार जिक्र होता है रूह के फलों का। रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, हिल्म है, वगैरह वगैरह, खुशी है, नऊ है। ये सारे फल जो है रूहानी है। और जहां पर जिस फल की बात हो रही है ये रूहानी फल है कि जब कोई खुदा से दूर है वो तौबा करता, फिर तौबा करने के बाद उसमें रूहानी फ्रूट्स जो हैं वो नजर आते हैं। और फिर यहां पर उसने एक और बात की, उसने कहा कि मैं 3 सालों से ढूंढने आता हूं लेकिन कुछ नहीं पाता। फिर आगे उसने कहा इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके हुए है। ये दरख्त जो है इंजीर का दरख्त, ये खाली हरा भरा, जिस इंजीर के दरख्त की यहां पर बात हो रही है, यहूदी कौम या बाद में मसीही कौम, ये दरख्त जो है सिर्फ हरा भरा है लेकिन इसके ऊपर फ्रूट नहीं है। और खुदा कह रहा है कि खाली हरा भरा होने से काम नहीं चलेगा, महज खुदावंद कहने से काम नहीं चलेगा। और हरियाली जो है
ہے صرف ہریالی، یعنی ظاہر و شان و شوکت جو ہے یہ ظاہری شان و شوکت سے کام نہیں چلے گا، وہ فروٹ کی توقع کرتا ہے، وہ روحانی پھل کی امید رکھتا ہے اپنے لوگوں کی زندگیوں میں سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ صرف خداوند کہنے سے کام نہیں چلے، اور یہ بات میں یسوع کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم مجھے خداوند کہتے ہو لیکن میرے کلام پر عمل نہیں کرتے، تو پھر اب میرا نام لیتے ہو۔ ہاں، خالی ہرے ہونے سے کام نہیں چلے گا، خالی خداوند کہنے سے کام نہیں چلے گا، صرف ظاہری شان و شوکت سے کام نہیں چلے گا۔ جیسے دنیاوی مثالیں دیتے ہیں کہ اونچی دکان اور پھیکا پکوان، نام بڑے درشن چھوٹے، دور سے وہ بڑا اچھا لگتا ہے لیکن جب اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ اس کی اصلی حالت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور ایک اور جگہ پر آپ جانتے ہیں کہ یسوع کو جب بھوک لگی، وہاں پر بھی انجیل کے درخت کا ذکر ہے، وہ بھی یہودی قوم کی علامت ہے، خدا کے لوگوں کی علامت، یہی بات، اس میں پھل نہیں تھا، وہ ہرا بھرا تھا لیکن پھل اس کے اندر نہیں تھا۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح سے بد دعا دی اور لکھا ہے کہ وہ سوکھ گیا، یعنی خداوند یسوع مسیح دراصل اس تمثیل کو پیش جب کر رہے ہیں تو یہودی قوم کی بات کر رہے ہیں۔ اور اب جانتے ہیں کہ ایک اور جگہ پر بڑی پاورفل تمثیل خداوند یسوع مسیح نے دی تھی، اور اس نے کہا کہ ایک شخص نے پاکستان لگایا اور ٹھیکیداروں کو دے دیا اور پھر چلا گیا، اور پھر اس نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ جا کر حصہ لے کر آئے، اور انہوں نے اسے مارا۔ پھر فائنلی وہ کہتا ہے کہ اس نے بیٹے کو بھیجا، یعنی یسوع کو بھیجا، اور انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا اور کہا کہ آؤ اسے قتل کریں تاکہ میراث جائیداد جو ہے وہ ہماری ہو جائے۔ اور وہاں پر بھی یسوع نے نیچے کہا کہ اب پاکستان کا مالک آئے گا اور ٹھیکیداروں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تو جو سننے والے تھے فریسی وغیرہ جن کو یسوع کہہ رہا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ ہماری بابت کہہ رہا ہے، کیونکہ ٹھیکیدار وہی تھے۔ اور یہ پھر یسوع نے کہا کہ وہ آئے گا اور ٹھیکیداروں کو سزا دے گا اور یہ ٹھیکہ جو ہے دوسروں کے حوالے کر دے، اس پاکستان کو وہ دوسروں کو دے دے۔ جیسے میں نے کہا کہ اس انجیل کو اس نے بد دعا دی، خدا چاہتا تھا کہ وہ قوم جو ہے خدا کی توقع کے مطابق پھل پیدا کرے، خدا چاہتا تھا کہ وہ دوسری قوموں کے لیے نور ہو، لیکن وہ فیل رہے، وہ محض ہرے بھرے رہے، محض خداوند کہنے والے رہے، جیسے مقدس یسایہ نے کہا، جس کو یسوع نے کوٹ کیا۔ مقدس یسایہ نے کہا اس کی بابت، اس قوم کی، اسرائیلی قوم کی بابت، کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ اور اس بات کو یسایہ کی اس بات کو یسوع مسیح نے کوٹ کی، غالباً مقدس متی کی انجیل میں 15 باب، یسوع نے کہا کہ یسایہ نے، اے ریاکارو، یسایہ نے تمہارے حق میں خوب کہا کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل جو ہے وہ مجھ سے دور ہے۔ اس لیے محض ہرا بھرا درخت جو ہے جس کے اوپر پھل نہیں ہے، یعنی روحانی پھل، انسان محض ہرا ہونے سے کام نہیں چلتا خدا کی حضوری میں، خدا پھل کی توقع کرتا۔ پھر اس کے بعد ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ آگے لکھا ہے کہ یہ زمین کو بھی روکے رہے۔ کیوں یہ زمین کو بھی روکے رہے؟ کیونکہ انجیل کہاں پر لگایا گیا ہے جی؟ بتائیں مجھے۔ نہیں، زمین میں تو لگایا گیا ہے، کن کے بیچ میں لگایا گیا ہے؟ پاکستان کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان کیا ہوتا ہے؟ عورتیں، خواتین، ہاں، یہ انگوروں کے باغ کو کہتے ہیں، اور انجیر جو ہے ان کے بیچ میں لگایا گیا ہے۔ اس انجیر کو بڑی خاص وقت ویلیو دی گئی ہے، حالانکہ بعض کا جیسے میں نے اس انجیر کے درخت کی مثال دی ہے وہ راہ کے کنارے ہوتے تھے، اکثر انجیر کے درخت راہ کے کنارے ہوا کرتے تھے مختلف اور جگہوں پر، لیکن یہ انجیر کا جو درخت ہے اس کو پاکستان میں انگوروں کے بیچ میں لگایا گیا ہے۔ اسے خاص ویلیوز کی ہے، اسے خاص ترجیح دی گئی ہے، اس کی وقت جو ہے زیادہ ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہے کہ یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے،
क्योंकि वो अंगूरों के बाग के बीच में है और वो फलदार है। और ये दरख्त जो सिर्फ फैला हुआ है, फलदार नहीं है, वो कह रहा है कि ये दूसरों के फैलने को भी नुकसान दे रहा है, ये जगह को रोके हुए है, क्योंकि ये फैला हुआ है। और जो दूसरे दरख्त है, अंगूर की जो बेलें हैं, वो इसकी वजह से फैल नहीं रही, ये उनकी जगह को भी रोके हुए है। इसलिए वो कह रहा है कि इसे काट डाल, ये जमीन को भी यूं ही रोके हुए है। लेकिन यीशु, जब मैं यहूदी कौम की बात कर रहा हूं तो यीशु मसीह, मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने यहूदी कौम के लिए भी चाहा कि ये तौबा करे। और आप ये भी जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने चले जाना था, मर जाना था, तो यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया। उसने कहा कि अब यहां पर कुछ भी बाकी न रहेगा। वहां पर लिखा है कि मैंने बहुत बार चाहा कि तुम तौबा कर लो, लेकिन तुमने ना चाहा। मुर्गी और बच्चों की मिसाल है वहां पर। यीशु चाहता था कि ये तौबा करे, लेकिन उन्होंने तौबा ना की। कौम का बड़ा हिस्सा जो है वो बेफल रहा, खुदा से दूर रहा। खुदा का वो ममसूद निजात दहिंदा यानी यीशु मसीह जो है, उसको उस कौम ने अपनी हठ धर्मी की वजह से कबूल ना करके अपने लिए अज़ाब पैदा कर लिया। हालांकि यीशु चाहता था, वो कहता था खुदा को कि मौका दे, जैसे यहां पर लिखा हुआ। और आज भी ये यीशु जो कलीसिया का माली है, ये यीशु जो कलीसिया का बागबान है, माली है, ये चाहता है कि कलीसिया के अंदर ऐसे लोग जो बेफल हैं, ऐसे लोग जो अब तक तौबा की हालत में नहीं हुए, जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए और खुदा से दूर हैं, खुदा के फजल से महरूम हैं, ये माली, ये बागबान यानी यीशु मसीह, ये छुड़ाने वाला, ये निजात दहिंदा चाहता है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो बेफल हैं, खुदा से दूर हैं, खुदा के नजदीक नहीं आए अब तक, वो चाहता है कि खुदा उन्हें मौका दे, वो चाहता है कि खुदा उन्हें फलदार करे, वो चाहता है कि वो खुदा के करीब आए, वो चाहता है कि वो खुदा के पास आए, वो चाहता है कि वो खुदा की रफाकत में आए, ताकि खुदा से ब्लेसिंग को हासिल करें, खुदा की संगत में आए और खुदा की रफाकत में आए और ब्लेसिंग को हासिल करें। और बेफल जो है वो चीजें जाती रहें, बेफल या बेफलगी जो है वो जाती रहे, और रूह का फल जो है उनके अंदर आए। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो दुनियावी हैं, जिनका ताल्लुक खुदा से नहीं, खुदा के कलाम से नहीं, खुदा के करीब आने से वो चीजें खत्म हो जाएं, और खुदा का फल जो है यानी रूहानी फल जो है वो लोगों के अंदर आए और वो ब्लेसिंग पाए, बरकत पाए, फलदार हो और खुदा की निगाह में पसंदीदा बने, और बहुत से दूसरे लोगों के लिए भी वो फलदार बने। यीशु चाहता है कि खुदा उन्हें मौका दे, जैसे यहां पर लिखा है कि इस साल भी तो इसे और रहने दे। और हर साल वो ऐसे लोगों के लिए खुदा से दरखास्त करता है, वो कहता है कि एक साल और दे, एक साल और दे, ताकि ये लोग तौबा करें, ये लोग बदल जाएं। और फिर वो कहता है कि मैं, चूंकि वो माली है और उसने खिदमत भी की, वो खादिम है, वो कह रहा है कि मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा और खाद डालूंगा। मैं इस दरख्त पर जो बेफल है, मैं इस इंसान पर जो अब तक रूहानी तौर पर बेफल है, मैं इस पर मेहनत करूंगा। जैसे फलदार दरख्तों पर मेहनत की जाती है, उनकी काट छांट की जाती है ताकि वो और ज्यादा फलदार हो। यीशु कह रहे कि मैं इस दरख्त पर यानी इस इंसान पर जो बेफल है, तुझसे दूर है, मैं इस पर मेहनत करूंगा। और जब हम यीशु मसीह के नुमाइंदे हैं, हम खादिम हैं, हम पास्टर्स, मुबश्शिर, एल्डर, डीकन वगैरह वगैरह, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों पर मेहनत करें, हाँ वो कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर है या बाहर के, हम ऐसे लोगों पर मेहनत करें जो बेफल है। जैसे लिखा है कि उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डाल। हमें खाद डालने और थाला खोदने की जरूरत है। कैसे? अपनी दुआओं के वसीले से हम दुआएं करके
انہیں خدا کے پاس لانے کا وسیلہ بن سکتے ہیں. ہاں ہم ان کے پاس جا کر بھی ان کی اصلاح کر کے بھی, اصلاح یعنی جیسے درخت کی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں, ان کی اصلاح کر کے ہم انہیں خدا کے پاس لا سکتے ہیں. ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ وقت تھوڑا ہے, توبہ کر. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے. لیکن افسوس زمین پر رہتے ہوئے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم انسان ہونے کی حیثیت سے دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں شاید انہیں ہم ترجیح نہیں دیتے. شاید ہم یہاں پر شاید میں یہاں خود نظر آنا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی دوسرا یہاں پر گوارا نہیں ہوتا, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ ایسے شخص پر, ایسے لوگوں پر محنت کرنی ہے جو بے پال ہے. اس لیے اس طرح کی نیگیٹو چیزیں ہم اپنے اندر سے نکالیں کہ میں ہی صرف یہاں پر نظر آؤں. کیونکہ بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے اندر کمیاں ڈھونڈتے ہیں. ہاں کمیاں ہوتی ہیں, ان کے اندر ہو سکتی ہیں, ہمارے اندر بھی تو ہوتی ہیں. میرے اندر بھی تو کئی کمیاں کئی ہیں. تو پھر میں دوسرے کو کیوں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں؟ وہ مجھے دور کرنے کی ضرورت ہے. جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنی آنکھ کا شتیر پہلے دیکھ, پھر بھائی کی آنکھ کا تنکا نکال. شتیر اور تنکا سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں, شتیر بہت بڑا ہوتا ہے, تنکا چھوٹا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھ کا شتیر, تیرے اندر زیادہ بڑی پرابلمس ہیں, وہ دیکھ. پھر وہ تنکا جو چھوٹی تھوڑی چیز ہے وہ تجھے نظر آ رہی ہے, پر اپنے اندر جو بڑی پرابلم ہے وہ نظر نہیں آتی. پہلے اپنے اندر کی بڑی پرابلم شتیر یعنی بڑی پرابلم ختم کر, اور پھر وہ جو چھوٹا تنکا چھوٹی پرابلم ہے جو تجھے زیادہ نظر آ رہی ہے پھر اسے نکالنا. اور پھر پولس رسول ایک جگہ پر کہتا ہے کہ تو آپ وہ کیوں کرتا ہے جن کی بابت تو دوسروں کو منع کرتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے, جیسے کمیوں کی بات میں کر رہا ہوں, دوسروں کی ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں پر اپنی ہمیں نظر نہیں آتی. ہم جن کاموں سے منع کرتے ہیں دوسروں کو وہ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایسوں کو ہمیں اس کے پاس لے کر آنا ہے. یہ نہیں کہ وہ بھائی بہن ٹھیک نہیں ہے, وہ نظر نہ آئے, اسے نکال دیں, یہ کہ نو. بلکہ اگر کوئی فالٹی ہے ہمارے بیچ میں تو خدمت یہ ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہماری وجہ سے بدلے. کلیسیا سلیکٹڈ لوگ ہیں, چنے ہوئے لوگ. اگر کسی کے اندر تنکا ہے بھی, مسئلہ ہے بھی, تو کلام کا تقاضا ہے کہ وہ کلیسیا کے وسیلے سے چینج ہو جائے, نہ کہ کلیسیا اسے پکڑے اور پھینک دے باہر. نو, پھینکا ہو جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ کاٹنے کی بات ضرور ہو رہی ہے اور اسے موقع دیتا ہے خدا. یہاں 3 سال لمبا عرصہ ہوتا ہے, چھوٹا عرصہ نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ 3 سال وہ آیا ہے, پر 4تھا سال بھی یسوع لے کے دے گا کہ 1 سال اور دے, میں محنت کروں گا. اس لیے میرے عزیزوں, ہم لوگ خاص طور پر کلیسیا, ساری کلیسیا جو میچور لوگ ہیں اور جو خدمت گزار لوگ ہیں, اگر کوئی ویک ہے, کوئی کمزور ہے, ابھی کوئی خدا سے دور ہے, تو ہم اسے خدا کے پاس لائیں. تھالا کھودے دعاؤں کے وسیلے سے, عبادت کر کے, اس کے لیے پریئر کر کے ہم اسے خدا کے پاس لے کر آ سکتے ہیں. لیکن آخری بات جو ہے وہ یہی ہے, یسوع نے کہا کہ اگر آگے کو پھلا تو خیر, نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا. ہم محنت کر سکتے ہیں, ہم کسی شخص پر محنت کر سکتے ہیں, ہم اپنا ٹائم اسے دیں, اور پھر ہم یسوع کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ موقع دے, ہم محنت کریں گے, اگر یہ ٹھیک ہوا تو خیر, نہیں تو پھر تو جو چاہے کرنا. لیکن میں آخری بات یہی کروں گا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم زمین پر چرچ کے لوگ ہوتے ہوئے بہت سارے ایسے نامناسب کام کرتے ہیں جس سے ہم بدنام ہوتے ہیں. ہمارا چرچ بدنام ہوتا ہے, ہمارا پادری بدنام ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس نئے سال کے موقع پر جو فائنل اور نچوڑ کی بات ہے, حتمی بات ہے, وہ یہی ہے کہ اس نئے سال جب خدا نے ہمیں زندگی دی ہے, آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اب نہیں ہیں ہمارے بیچ میں نہیں ہیں. میرے کتنے میرے عزیز میرے ساتھ اب نہیں ہیں. لیکن میں اور آپ جب اس سال زمین پر موجود ہیں تو پھر ہم اس نئے سال, اگر بہت ساری چیزیں پہلے ہماری زندگی میں مسنگ نہیں ہیں تو انہیں ہم دور کریں, انہیں اپنے اندر لے کر آئے. جو کرنا چاہیے تھا خدا کے کلام کے مطابق ہم نہیں کر سکے, اب کریں, اس سال کریں.
خواہ وہ دنیاوی میٹر ہے کوئی بھی ہے, خاص طور پر روحانی چیزیں, فیملی کے اندر ایشو ہے, چرچ کے اندر ہے, کچھ بھی ہے جو ہم لاسٹ ایئر نہیں کر سکے وہ ہم کریں, وہ ہم کریں, کیونکہ خدا نے ہمیں زمین پر زندہ رکھا ہے. جانا تو سنسار ہے, جانا تو ہم نے ہے, لیکن اگر ہم زندہ ہیں زمین پر تو پھر ہم اس زندگی میں اس سال ہم بھرپور روحانی فائدہ حاصل کریں, بھرپور خدا سے کہیں کہ ہم تیار ہیں ہمیں پھلدار کر. جب ہم تیار ہو جائیں گے, جب ہم کہیں گے تو یقیناً خدا ہمیں پھلدار کرے گا. اور وہ ساری چیزیں, وہ کمیاں کمزوریاں ہم خود جانتے ہیں اپنے اندر کیا کیا ہے, ہم خود جانتے ہیں. ہم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے, میں کسی کو نہیں کہہ سکتا, آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے, پر اپنے اندر میرے اندر جو پرابلم ہے میں اسے خود دیکھوں اور میں خدا سے معافی مانگوں. ہم خدا سے معافی مانگے, کسی انسان سے نہیں, خدا سے معافی مانگے اور اس کی حضوری میں جھک کر معافی مانگ کر اس سے کہیں کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہمیں معاف کر. اور جو خدمت گزار ہیں جیسے میں ہوں, دیگر آپ لوگ, وہ بھی معافی مانگے اور خدا سے کہیں کہ ہاں ہمیں موقع دے کہ ہم خدمت کریں. ہمارے اندر جو پہلے مسنگ تھا اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئے ہمارے اندر, اور ہم ان لوگوں پر محنت کریں گے جو تجھ سے دور ہیں. تو نے موقع دیا ہے, ہم تیرا شکر کرتے ہیں, ہمیں فضل بخش کے محنت کریں, ہم تھالا کھودیں, ہم کھاد ڈالیں, اور جتنے مسائل جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں نا پچھلے دنوں میں لاسٹ ایئر, ہم دعا کریں کہ اس سال ہم نہ کریں تاکہ ہم پھلدار ہو سکیں. محض ہرے بھرے نہ رہے, ہم محض خداوند نہ کہتے رہا کریں. خدا سے ہم دعا کریں کہ عمل ہمارے اندر نظر آئے, پریکٹیکلی ہم مضبوط ہو جائیں. جیسے لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ بغیر اعمال کے ایمان جو ہے وہ کیا ہے, مردہ ہے.